سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ دربار میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حاضرین کرام، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو احادیث کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پورے ادب کے ساتھ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے لیے قرض حسنہ دو۔ بڑی عجیب بات ہے، نماز کا تو حکم سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب احادیث پاک میں دیکھا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا طریقہ بتاؤ، سکھاؤ، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر بچے کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ لیکن اس کے آگے جو اللہ فرما رہے ہیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے لیے قرض حسنہ دو۔ دیکھیے، انسان 2 قسم کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک کسی کی مدد کرتا ہے، غریب ہے، یتیم ہے، یا اور کوئی اللہ کا محتاج بندہ ہے، تو اس سے مدد کرنے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ مدد کرنے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ایک ہے قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کہتے ہیں دینے کے بعد پھر واپس لیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تم نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور ہمارے لیے قرض حسنہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ تو تم دنیا کے اندر
ہمارے راستے میں خرچ کرو، یتیم بندوں کی مدد کرو، بے سہاروں کے سہارا بن جاؤ، محتاجوں کی مدد کرو، اس کا بدلہ ہم تمہیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ دینے کے بعد جو لے لیا جاتا ہے وہ قرض حسنہ کہتے ہیں۔ کوئی آدمی مانگے بھائی مجھے 2,000 روپے دے دو قرض حسنہ، میں چند دنوں کے بعد لوٹا دوں گا، آپ نے دے دیا، یہ قرض حسنہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے آپ مدد کرو، اس کا بدل ہم دنیا میں بھی لوٹائیں گے اور آخرت میں بھی لوٹائیں گے۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے یہ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 جسے اللہ نے مال دیا ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ 5ویں چیز جو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا وہ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں۔ یہ بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے زکوٰۃ۔ علماء نے لکھا ہے ضروریات دین کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ضروریات دین میں سے ہے، جسے نماز کا انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے بارڈر سے باہر نکل جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا انکار کرنے والا سچے دل سے جو ہے نہیں پڑھا، یہ بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا انکار کرنے والا یہ بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، حج کے لیے کہا جائے بھائی تیرے پاس مال ہے، پہلی فرصت میں تیرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو حج کو جا۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر کر رہا ہے یہ اور بات ہے، لیکن حج کے ارکان کو، حج کے فریضے کو انکار کر رہا ہے، حج کوئی چیز نہیں، تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اگر کسی نے یہ سمجھا ان پیسوں کو میں نے کمایا، اس دولت کو میں نے کمایا، اس دولت کو کمانے کے لیے میں نے رات دن محنت کی ہے، رات دن کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ دولت مجھے ہاتھ آئی ہے، اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر کے زکوٰۃ کا انکار کر دے، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کے اندر، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی کافر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ زکوٰۃ
بہت ہی ایک اہم رکن ہے مالداروں کے لیے. انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ صاحب نصاب کون ہوتے ہیں، کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنا مال نکالنا چاہیے. لیکن یہاں زکوٰۃ کی فضیلت کو میں بتاؤں گا آج، دینے پر کیا فائدے اور زکوٰۃ نہ دینے پر کتنے نقصانات دنیا کے اندر اور کتنا نقصان قبر میں ہوگا، کتنا نقصان آخرت میں ہوگا. آج میں اسے ذکر کرنا ہے. اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. ہم نے اپنے طاقت کے بازو سے، ہنر مندی سے یا علم سے اسے حاصل نہیں کیا. جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. یہ مال کو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے. جسے چاہے اللہ مال عطا فرماتے ہیں، جسے چاہے اللہ فقیر بناتے ہیں، اور جسے چاہے اللہ عزت دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ ذلت دیتے ہیں. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اور جس کے ساتھ چاہتے ہی اللہ بہتری کا معاملہ فرماتے ہیں، بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ کی قبضے میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے کہ کسے کیا دیا جائے، کون سے وقت میں انسان کو نوازا جائے. یہ دولت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اس دولت کے حاصل کرنے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ میں نے اپنے طریقے سے کمایا، یہ وبال جان ہے. اس لیے فرمایا گیا جو مال تمہارے پاس موجود ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، دوسروں کا حق اس میں ہے. جیسا نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. جیسا نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نکالنا بہت ضروری ہے. اگر آدمی پیسوں کو جمع کرے، سونے کو جمع کرے، چاندی کو جمع کرے، گن گن کر کے رکھے، حقداروں کا حق نہ دے، یتیموں کی مدد نہ کرے، بیواؤں کی مدد نہ کرے، محتاج بندوں کی مدد نہ کرے. ارے اللہ نے کیوں فرمایا قرآن پاک کے اندر سورہ مزمل کے اندر نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو قائم کرو اور ہمارے لیے قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم تمہیں دنیا میں بھی اس کا نعمت بدل عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. ارے دے تو صحیح، محتاج بندوں کو دینا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ارے یہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، یا اللہ آپ تو آسمانوں کے مالک ہیں، آپ تو زمینوں کے مالک ہیں، آپ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری خلقت کو آپ پالتے ہیں. اے اللہ آسمانوں کے زمینوں کے خزانے آپ کے قدرت میں ہیں، آپ کے ہینڈ ورک میں ہیں. اے اللہ آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. بندہ بڑا پریشان ہوگا. آگے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے عیادت نہیں کی. بندہ پریشان ہو جائے گا. اے اللہ آپ تو صحت دینے والے ہیں، آپ بیماری دینے والے ہیں، آپ جو ہے سارے کائنات کے مالک ہیں، ساری کائنات کے آپ خالق ہیں، آپ ہی انسانوں کو رزق دیتے ہیں، آپ ہی جنات کو پالتے ہیں، آپ حیوانات کو پالتے ہیں، آپ چرندوں کو پالتے ہیں، آپ پرندوں کو پالتے ہیں. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنی مخلوق روح زمین پر، زمین کے اوپر ہو یا تری میں ہو، سمندر کے اندر ہو یا بلوں میں رہنے والی ہو یا پہاڑوں میں رہنے والی ہو یا جنگلوں میں بسنے والی ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو،
اے اللہ آپ رزق دینے والے، آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آدمی بھوکا تو سو سکتا ہے، لیکن آدمی بھوکا تو اٹھ سکتا ہے لیکن بھوکا نہیں سو سکتا۔ آپ تو رزق دینے والے، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتے ہیں آپ بے حساب رزق دینے والے، آپ کیسے بھوکے تھے؟ بندہ بڑا پریشان ہوگا۔ اللہ آگے فرمائیں گے میرے بندے میں جو ہے کپڑوں کی مجھے ضرورت تھی، آپ نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ بڑا پریشان ہوگا، اے اللہ یہ ساری چیزوں سے آپ بالا تر ہیں، منزہ ہیں، اے اللہ آپ کو بھوک نہیں لگتی، اے اللہ آپ بیمار نہیں ہوتے، اے اللہ آپ کو کپڑوں کی حاجت نہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا تجھے معلوم نہیں تیرے پڑوس کے اندر ایک بھوکا آدمی تھا، ایک مجبور آدمی تھا، ایک تنگدست تھا، ایک پریشان حال تھا، ایک محتاج تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا مجھے کھلانے کے برابر ہوتا۔ ایک آدمی تیرے پڑوس کے اندر، تیرے محلے کے اندر، تیرے بستی کے اندر، تیرے خاندان کے اندر، تیرے رشتہ دار میں، تیرے گھر میں، تیرے سامنے، تیرے آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کپڑے نہیں تھے، پٹے پرانے کپڑے پہن کر کے مجبوری کی حالت سے، پریشانی کی حالت سے، تنگدستی کی حالت سے زندگی بسر کر رہا تھا، تجھے میں نے دولت دیا تھا، تجھے میں جو ہے مال دیا تھا، تیرے پاس سواری تھی، تیرے پاس بنگلہ تھا، تیرے پاس خادم تھے، تیرے پاس نوکر تھے، تیرے پاس سب کچھ تھا، لیکن تو نے کبھی غریب کی طرف نہیں دیکھا۔ غریب کو تو نے کپڑے پہنا دیتا یا ایسا ہی ہوتا جیسے کہ تو نے مجھے کپڑا دے دیا۔ اے اللہ کے بندے تیرے پڑوس میں ایک بیمار آدمی تھا، ایک جو ہے پریشان حال تھا، اس کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، اطمینان دلانے والا کوئی نہیں تھا، دلاسا دلانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو دیکھتے رہ گیا، تیرے پاس دولت تھی، تیرے پاس سب کچھ تھا، لیکن تو اگر اسے جا کر اطمینان دلاتا، تو اسے جا کر دوائی دلاتا، گویا کہ ایسا ہی ہوتا کہ مجھے دوائی دلانے کے برابر، تو یہ بندے کی آنکھ وہاں کھلے گی، کہے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں ہاں میرے سامنے ایسے مراحل آئے، ننگے آدمی بھی آئے، بے سہارا بھی آئے، بھوکے بھی آئے، تنگدست بھی آئے، بیمار بھی تھے، اے اللہ میں نے یہ سب نہیں کیا، میرے آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، میرے کانوں پر پردے پڑ چکے تھے، میرے تصورات پر پردے پڑ چکے تھے، اے اللہ مجھے نہیں معلوم، آج میری آنکھ کھلی ہے، آج میری آنکھ کھلی ہے، اے اللہ میں غلطی میں تھا، میں غلطی میں تھا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ لوگوں اللہ نے جسے مال دیا ہے، اللہ نے جسے دولت دی ہے، آج جو ہے قدر کر لیں، آج کی دولت، آج کا دولت مند ہو سکتا ہے کہ شام تک فقیر ہو جائے گا، آج کا دولت کل تک فقیر ہو جائے گا، آج کا فقیر کل تک جو ہے مالدار ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو فقیر کو جو ہے آنکھ جو ہے پیشانی کے بال پکڑ کر شہنشاہ کی تخت و تاج پر بٹھا سکتا ہے، اللہ نے چاہا اگر جو ہے شہنشاہ کی تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے بادشاہ کو ذلیل کر کے گلیوں کے اندر فقیر بنا کر کے اللہ تعالیٰ پھرا سکتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت کے مالک اللہ نے مال دیا ہے، شکر ادا کریں، اے اللہ میں اس قابل ہوں کہ تو نے مجھے مال دیا ہے، اے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا جو ہے کرم ہے، اے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا کرم ہے، اے اللہ تو نے مجھے دولت عطا فرمایا، تو نے مجھے صحت عطا فرمایا، یہ ہاتھ سے بہتر یہ ہاتھ عطا فرمایا، دینے والا بنایا۔ اس لیے فرماتے ہیں تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو انسان ہمارے گھر تک آتا ہے سائل بن کر کے آتا ہے، فقیر بن کر کے آتا ہے، اس سائل سے عبرت لو، اس سائل سے عبرت لو، اگر خدا نہ خواستہ اس کی جگہ پر ہمیں کھڑا کر دیتا، ہماری جگہ پر اسے کھڑا کر دیتا، کیا نوبت ہوتی؟ آج اللہ کا احسان مانے، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بنایا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس تھوڑا بہت بھی ہے، وہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، محتاج کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تنگدست کی اس کی جو ہے ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے خزانے سے اللہ اور نوازیں گے، اللہ اور دیں گے، اللہ اور جو ہے اس کی دولت میں اضافہ کریں گے، اس کی صحت میں اضافہ کریں گے۔ اگر کوئی انسان مال کو جمع کرنے کے بعد سونے کو جمع کیا، چاندی کو جمع کیا، گن گن کر کے رکھ رہا ہے، بخیل ہے۔ بخیل تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک بخیل تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو نہیں دیتا، کسی پر خرچ نہیں کرتا، یہ پہلے نمبر کا بخیل۔ دوسرے نمبر کا بخیل وہ ہے اپنے ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، یہ دوسرے نمبر کا بخیل۔ تیسرے نمبر کا بخیل جسے تھرڈ کلاس کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کر رہا ہے، تو یہ تھرڈ کلاس کا بخیل دیکھ کر خاموش نہیں رہتا، اس کے پیٹ کے اندر مرچیاں ٹوٹتی ہیں، اس کے پیٹ کے اندر آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، یہ دیتا بھی نہیں، دینے والوں کو دیکھ کر خاموش رہتا بھی نہیں، یہ سب سے آخر درجے کا بخیل ہے۔ اللہ
تعالیٰ ایسے بخالت سے، ایسے بخیلوں سے، ایسے کاموں سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ دیکھو اللہ کے بندے کتنے محتاج ہیں، کتنے پریشان ہیں، ایک ایک روپے کے محتاج، ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج، ایک ایک جو ہے پھٹے پرانے پیون کپڑے ان کے جسم پر لگے ہوئے ہیں۔ ارے کوئی پرسان حال نہیں سوائے اللہ کے، کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ارے بیمار ہو جائے دوائی کے لیے پیسے نہیں، بچہ بیمار ہو جائے دوائی کے لیے پیسے نہیں۔ لوگوں اگر دیکھنا چاہتے ہو جاؤ ہاسپٹلوں کے پاس، دیکھو کون جو ہے وہاں کس حالت میں پڑا ہوا ہے، اس کی کیا مجبوری ہے، اس کی کیا پریشانی ہے۔ وہاں جانے سے عبرت ملے گی، وہاں جانے سے سبق ملے گا۔ ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اطمینان سے تجارت چل رہی ہے، اطمینان سے کاروبار ہو رہا ہے، کھا لیے کھلا دیے، بس یہ نہیں، ارے چل پھر کر کے دیکھو کس کی کیا حاجت ہے، چل پھر کر کے دیکھو کس کا کیا جو ہے تقاضا ہے، چل پھر کر کے دیکھو کس کی کیا پریشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی نعمت کی جو ہے قدردانی معلوم ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مواعظ میں آتا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا، زیادہ ٹھنڈا پانی پیا کرو، جب ٹھنڈا پانی جسم کے اندر اترے گا اللہ کی شکر گزاری کا مادہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے جب دوسری چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سے نیچے والی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی نعمت میں جو ہے اضافہ ہوگا، شکر گزاری پیدا ہوگی۔ جب انسان شکر گزاری بجا لائے گا، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں نے جو نعمتیں دیا ہے، یہ نعمتوں کو یاد کر کے میرا بندہ جب جو ہے شکر گزاری بجا لاتا ہے، شکر مانتا ہے، اللہ کا احسان مانتا ہے، تو ہم اس کی نعمتوں میں دن بدن اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اگر ہماری نعمتوں کو لے کر، مال کو لے کر، دولت کو لے کر اور کوئی نعمت کو لے کر ناشکری کرے گا، ناشکری کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ فرماتے ہیں جو ہے ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب اور قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس روپیوں کی شکل میں ہے، یہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، یتیموں کو نہیں دیتے، بیواؤں کو نہیں دیتے، محتاجوں کو نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے مال کو جہنم میں تپا کر داغا جائے گا۔ کیا حالت ہوگی وہاں کی، اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ تھوڑی سی جسم پر لگ جائے آدمی برداشت نہیں کرتا، برداشت کرے گا؟ نہیں برداشت کرتا۔ معمولی سی ایک چٹکا لگ جائے 15-20 دن اور بھی زائد اس کا جو ہے اثر ہاتھ جسم پر رہے گا، یا ہاتھ پر رہے گا، یا کسی اور جسم کے عضو پر رہے گا۔ دوستو جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر کے داغا جائے گا، جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر کے جو ہے داغا جائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے پیشانیوں کو داغا جائے گا، سب سے پہلے پیشانیوں کو داغا جائے گا، اس کے بعد پہلوں کو داغا جائے گا بازوں میں، آخر میں پیٹ کے اوپر داغا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے پیشانی پر کیوں داغا جا رہا ہے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ سائل ہمارے پاس آتا ہے، جب مانگتا ہے اللہ کے نام پر دو، سب سے پہلے انسان کے چہرے پر ایک ناگواری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ پیشانی پر بل آ جاتا ہے، سب سے پہلے پیشانی پر بل آ جاتا ہے، ایک ناگواری کی کیفیت، ناگواری کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو معلوم کس کی کیا کیفیت ہے۔ مال کو جمع کر کے رکھا ہے، گن گن کر کے رکھتا ہے، آج کتنا بڑھ گیا، آج کتنا بڑھ گیا، آج کتنا اضافہ ہو گیا، سونا کتنا ہو گیا، چاندی کتنا ہو گیا۔ ایسے انسان کے لیے اس کے بعد یہاں بازوں کو داغا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کیوں؟ جب آدمی کسی سائل سے فوراً جو ہے دیکھتا ہے، پہلے نمبر پر پیشانی پر بل آتا ہے، ناگواری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر اس سے بچنے کے لیے یا تو اس طرف مڑتا ہے یا تو اس طرف مڑتا ہے، یہی نہ ہوتا، یا تو دائیں طرف مڑے گا یا تو بائیں طرف مڑے گا، اس سے جو ہے پیچھا چھڑانے کے لیے۔
اس لیے اللہ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے اس طرف جو ہے بازوؤں کے اوپر داغیں گے۔ تیسرے نمبر پر پشت کا ذکر کیا گیا، پیٹھ کا ذکر۔ کیوں؟ تیسرے نمبر پر آدمی پلٹ کر کے چلے جاتا ہے، اس لیے اس کی پیٹھ کا ذکر کیا گیا۔ پیشانیوں کو داغا جائے گا، بازوؤں کو، پہلوؤں کو جو ہے داغا جائے گا، اور اس کے پشت پر داغا جائے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کو جہنم کا ازدہ، یہ مال ازدہ بن کر کے ہماری گردن میں ٹوک کے مثال ڈال دیا جائے گا، اور یہ ازدہ نوچے گا، ڈھسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ انسان کہتا تھا نا دنیا کے اندر، اے میرا مال ہے، اے میرا خزانہ ہے، اے میرا سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ زیورات ہیں، یہ فلاں فلاں۔ یہی مال اسدہ بن کر کے گلے میں ٹوک کی شکل میں آئے گا، ڈسے گا، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے دونوں جبروں کو ڈسے گا، کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ چک مذاق، لو چکو، دنیا کے اندر بہت اتراتے تھے تم، یہ میرا مال ہے، میرا خزانہ ہے، خرچ نہیں کیا کرتے تھے، لو چکو، یہ تمہارا مال ہے، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اس لیے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام ڈر گئے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی مال تھا، بہت ڈر گئے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، سورہ توبہ کی آیت کو جب نازل ہوئی، آیت اللہ نے نازل فرمایا، صحابہ کرام ڈر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو فرمایا ڈرو مت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کروں گا، پوچھوں گا یہ آیت سے کیا مراد ہے، کس کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام کی یہ حالت ہو گئی ہے، جب سے یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام ڈر چکے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، یہ آیت سے کیا مراد ہے، کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس مال ہے، زکوٰۃ باقاعدہ طور پر جو ہے نکال رہے ہیں ہر سال، ان کے لیے یہ وبال نہیں، ان کے لیے یہ وبال نہیں، نہ ان کے لیے پیشانی کو داغا جائے گا، نہ ان کے لیے بازوں کو داغا جائے گا، نہ ان کے لیے پیٹ کو داغا جائے گا، کسی قسم کا عذاب نہیں۔ یہ عذاب، یہ وعیدیں ان کے لیے جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، بچا بچا کر کے جو رکھتے ہیں، اور جو ہے روز گنتے رہتے ہیں آج کتنا اضافہ ہو گیا، آج کتنا بڑھ گیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہی، اللہ اکبر، خوشی کے مارے صحابہ کرام کو سنایا۔ الحمدللہ صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، لیکن کتنا ڈر تھا ان کے اندر۔ یہ ایک آیت جب نازل ہوتی یا کوئی سورت نازل ہوتی بہت ڈرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے پورا قرآن کا قرآن سامنے موجود، پڑھ کر سنا دیا جائے، خوشخبری کو بتا دیا جائے، خوشخبری سے زیادہ وعیدیں بتا دیا جائے، یہ عذاب ہے نہ دینے پر، یہ پکڑ ہے، یہ غصہ، یہ غضب ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے جسم کا ایک رونگٹا بھی نہیں کھڑے ہوتا، جسم کے اوپر جو بال ہیں ایک بال بھی نہیں کھڑے ہوتا۔ ڈر نہیں، ختم ہو گیا، بالکل ڈر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں ہم کتے سے ڈرنا جانتے ہیں، سانپ بچھو سے ڈرنا جانتے ہیں، آگ پانی ہوا سے ڈرنا جانتے ہیں، دشمن سے ڈرنا جانتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے ڈرنا جانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اللہ کو نہیں ڈرا۔
اللہ نے جو کلام مقدس کے اندر جو عذابات کو جو ارشاد فرمائے ہیں، جو وعیدیں بتائے ہیں، ان وعیدوں پر کبھی ڈر نہیں، ان عذابات کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی ہمارا دل نہیں ڈرتا. لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ڈر جاتے تھے. اور دنیا کے اندر فائدہ یہ ہے مال دینے والے کے لیے، اگر کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، اگر کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو بلا ٹل جائے گی. اور ایک حدیث میں فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اگر کوئی مریض آدمی ہے، صدقہ آپ نے کر دیا، وہ بیماری آنے سے پہلے یہ صدقہ جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی. اتنی بڑی برکت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی بڑی فضیلت. زکوٰۃ اگر کوئی دیتے ہیں، مال کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی. دنیا کے اندر ایک آدمی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا میرے پاس اتنی دولت تھی، زکوٰۃ نکالنے کے بعد میں نے جو ہے کنگال ہو گیا، فقیر ہو گیا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، تم زکوٰۃ نکالو، ہم بڑھائیں گے اور اس کے اندر اضافہ کریں گے. کہ دنیا والا کہے کہ بھائی تو زکوٰۃ نکال دے گا تو تیرے مال کے اندر کمی ہو جائے گی، ایسا ہو نہیں سکتا. شیطان ہر قسم سے سامنے آئے گا، شیطان کے بے شمار ہتھ کنڈے ہیں، شیطان مختلف قسم سے جو ہے بہکانے کی کوشش کرے گا. جب اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا وعدہ ہے، جب نبی کہہ رہے ہیں نبی کا وعدہ ہے، تو یقیناً انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے بعد کنگال نہیں ہوتا، اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اضافہ. کوئی دنیا کے اندر ایک مثال نہیں پیش کر سکتے. ہاں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ یہ کہیں گے کہ مال کے اندر جو ہے جو مال تھا میرا، میں زکوٰۃ نکالتے گیا ہر سال، ایسا اضافہ ہوا، پتہ نہیں کہ اتنے مال کے اندر زیادتی کہاں سے ہو گئی. وہ خود آپ کو کہے گا. حج کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، حج ظاہر سی بات ہے، حج کو جانے کے لیے 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن آدمی یہ نہ سمجھے میری دولت کے اندر سے 1.5-2 لاکھ روپے ختم ہو گئے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے حج کرنے کے بعد آدمی غنی ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے. اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد آدمی کنگال نہیں ہوتا، اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا اگر کسی نے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالا، مال کے جو ہے زکوٰۃ کو نکالے بغیر یہ مال اپنے زیادہ مال میں جم گیا، اس مال کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اس لیے مال کا زکوٰۃ معلوم کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہے. یہ زکوٰۃ مال کو پاک و صاف کرے گا. زکوٰۃ کے معنی آتے ہی پاک و صاف کے، طیب کے آتے ہیں. اپنے دوسرے بقیہ مال کو یہ زکوٰۃ کا مال پاک و صاف کر دیتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے جب کسی قوم میں زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں وہاں قحط سالی پڑ جاتی ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، زمانہ جو ہے مہنگا ہو جاتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. آج یہی ہو رہا ہے. زکوٰۃ دینے جو مالدار احباب ہیں برابر طریقے سے زکوٰۃ کو نکال کر کے دینے لگے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم دنیا کے اندر ایک بھی فقیر باقی نہیں رہے گا. اس زمانے میں دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے. شہر شہر پھرتے تھے اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر، کوئی لینے والا نہیں تھا. آج لینے والے موجود ہیں، دینے والا موجود نہیں. میرے پاس اتنا مال ہے، اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں، 1 سال گزر چکا ہے، اب 5 لاکھ کے 12,500 روپے نکالنا، 1 لاکھ کے 2,500 روپے. اب کسی کو کہیں بھائی تیرے پاس 5 لاکھ کا مال ہے، 12,500 روپے تو نکال. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا یا بے ہوش ہو کر نیچے گر جائے گا. 12,500 دینا، کمانا تو کتنے دن جانا حضرت. یہ مال کون دیا؟ ہم نے کیا اپنی طاقت سے کمایا، اپنے بازو سے کمایا؟ ارے یہ مال تو اللہ دیا ہے. آج اللہ دیا ہے تو کل چھیننا بھی جانتے ہیں اللہ. ارے جب کوئی آدمی دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. خدا کی قدرت ہے.
اللہ دولت آج دیے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں. ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا. ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، دنیا بھر کے اس کے پاس خطوط آتے ہیں، منی آرڈرز آتے ہیں، آتے نہیں آتے. اگر کوئی اس کے پاس منی آرڈر آیا، اس کے اندر وہ دیکھا کہ 50,000 روپے ہیں، ہڑپ کر کے رکھ لے، ڈیوٹی باقی رہے گی، اس کی عزت ملے گی، اسے ذلیل کر دیا جائے گا. یہ پوسٹ مین یہ ایک امین ہے، امانت دار ہے. لوگوں کے مال کو اپنے گھروں تک جا کر کے پہنچانا ایک پوسٹ مین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس امانت کے اندر ایک پوسٹ مین اگر خیانت کرے، دنیا والے ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں، پرمیشن نہیں جو دیتے اسے، اور ڈیوٹی سے نکال دیتے ہیں. آدمی کو ہو سکے تو جو ہے اسے مقدمہ چلا کر کے جیل خانہ بھیج دیتے ہیں. یہ دنیا کا قانون. مالدار ایک پوسٹ مین کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ نے مالدار کو ایک پوسٹ مین بنا کر کے بھیجا ہے. غریبوں کا مال، یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال اور محتاجوں کے مال کو اللہ نے اس جو ہے امیر کو دے کر کے بھیجا ہے، مالدار کو دے کر کے بھیجا ہے. اے میرے بندے، تجھے میں نے مال دیا ہے، اس مال کے اندر غریب کا بھی حق ہے، اس مال کے اندر یتیم کا حق ہے، اس مال کے اندر بیوہ کا حق ہے، اس مال کے اندر محتاج کا حق ہے، اس مال کے اندر مسکین کا حق ہے. اگر تو اس مال کے اندر صحیح طریقے سے معلوم کر کے تو مال نکالے گا، زکات نکالے گا، ہمارے راستے میں خرچ کرے گا، تیری پرموشن باقی رہے گی، تیری ڈیوٹی باقی رہے گی، تیرا مال باقی رہے گا، تیری جو ہے دولت باقی رہے گی. اگر تو نے امانت میں خیانت کیا تو ہم مال کو چھین لیں گے اور دردناک عذاب بھی دیں گے اور ذلیل بھی کر کے رکھ دیں گے. جب دنیا والے کر سکتے ہیں تو اللہ بھی کر سکتے ہیں. دنیا والا ایک آدمی اتنی طاقت رکھ سکتا ہے، ارے ساری طاقتوں کے مالک تو اللہ ہی. اللہ کے لیے مشکل کام نہیں، دنیا والوں کے لیے مشکل کام نہیں تو اللہ کے لیے مشکل کام نہیں. پلک جھپکنے کے برابر اللہ نے چاہا تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے. فرمایا اگر کوئی زکات نہ دے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. عذاب سنتے چلیے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کا زمانہ تھا. صحابہ کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. صحابہ کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے جب انتقال ہو گیا کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں. صحابہ کرام گئے قبرستان میں، خبر کھودا، واپس آ گئے، غسل سے فارغ ہو گئے، کفن دے دیا گیا. جب میت کو لے کر قبرستان پہنچے، اب قبر میں اتارنے کا وقت ہے، دیکھا قبر سانپوں سے بھر گئی ہے. اس قبر کو موج دیا. قبرستان میں بازو دوسری قبر کو کھودا جلدی جلدی، دیکھا کہ وہ بھی قبر سانپوں سے بھر گئی ہے. تیسری قبر کو کھودا، یہ بھی قبر جو ہے سانپوں سے بھر گئی ہے. ڈر گئے سب کے سب. امام المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس صحابہ کرام گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے، امام المفسرین تھے، ترجمان القرآن تھے. جا کر کے کہا فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے دفن کے لیے ہم نے قبرستان میں قبر کو کھودا. ایک قبر کے اندر ہم نے جب دیکھا سانپوں سے وہ قبر بھر گئی ہے، دوسری قبر کو کھودا، دوسری قبر بھی سانپوں سے بھر گئی ہے، تیسری قبر بھی کھودا، تیسری قبر بھی سانپوں سے بھر گئی ہے. اب کیا کیا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، تم جتنے قبر کھودتے رہو گے ہر قبر کے اندر سانپ آپ کو ملیں گے. اس لیے کہ یہ آدمی کے پاس مال تھا، اس کے پاس دولت تھی، لیکن یہ زکات ادا نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ نے یہ عذاب انسانوں کی عبرت کے لیے بتا رہا ہے. نہ تو اللہ تو عذاب کو چھپاتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں. بعض مرتبہ اللہ نے عبرت کے لیے بتا دیتے ہیں، سبق کے لیے بتا دیتے ہیں تاکہ اس سے سبق ملے.
اس سے عبرت لیں. کیسے کیسے بے شمار واقعات ہیں. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ کی پکڑ آئی. لوگوں یاد رکھو، زکوٰۃ ادا کریں گے مال کے اندر نقصان ہونے سے بچ جائے گا، مصیبت آنے سے بچ جائیں گے، گھر کے اوپر کوئی حادثہ آنے سے بچ جائے گا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ جائیں گے. ہو سکتا ہے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو ہمارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. انسان جاتے جاتے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا، کوئی اور حادثے کا شکار ہو جائے گا، گھر کے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تجارت پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کسی ایک بیماری کی بہانے بنا کر کے ہمارا مال ختم ہو سکتا ہے. اگر کوئی مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، آپ کا تجارت باقی رہے گا، آپ کی ملازمت باقی رہے گی، آپ کی دولت باقی رہے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائیں گے، حوادثات سے بچائیں گے، اور بہت بڑے بڑے مصیبتوں سے اللہ بچائیں گے. یہ دنیا کا فائدہ ہوا. آخرت کی ہولناکیوں سے بھی اللہ بچائیں گے، خبر کے عذاب سے بھی اللہ بچائیں گے، خبر کے ازدوں سے بھی اللہ بچائیں گے. ایسا خطرناک ازدہ ہوگا وہ جو مال جو ہمارے پاس تھا، اس مال کا جو ازدہ بن جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ازدہ اگر زمین پر ایک پھونک مار دے تو کبھی زمین کے اوپر سبزہ نہیں اگے گا، ایسا زہر ہوگا. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اگر وہ سانپ زمین کے اوپر دنیا میں آ کر سمندر میں ایک پھونک مار دے، پورے سمندر کا پانی تلخ ہو جائے گا. ایسا بڑا. ہم دنیا کے سانپ کو دیکھ کر کے، سانپ کے بچے کو دیکھ کر کے ڈرتے ہیں، پیتا پانی ہو جاتا. بڑے سے بڑا پہلوان، اس کی طاقت نہیں ہوتی سانپ کو مارنے کے لیے. عجیب کیفیت ہماری ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہمیشہ مستورات میں رہنے والا تھا، بیکاں کے پاس. بعضوں کی عادت ہوتی کہاں دیکھو بیکاں کے پاس ہی چرتی، وہاں چرتی، بیکاں کہاں رہتی، مرد منا وہاں چرتا. بعضوں کی کیفیت ہوتی ہے ہٹتے نہیں بیکاں کو چھوڑ کر. ایک آدمی ایسا ہی خصلت کا تھا، عورتوں کے پاس رہنے کی اسے عادت تھی. وہاں سانپ آ گیا، سانپ پر یہ بات یاد آ گئی. عورتیں تو صرف نازک ہوا کرتی ہیں، یہ تو کمزور ہوا کرتی ہیں. عورتوں میں بھی اور بڑے جگر والے ہوا کرتی ہیں، لیکن کم. لیکن عام طور پر عورتیں بہت کمزور ہوا کرتی ہیں. سپکلی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، جھنگور کو دیکھ کر ڈرنے والی، چوہے کو دیکھ کر ڈرنے والی اللہ کی بندیاں. اب سانپ کو دیکھے تو مارنے کی کہاں طاقت. اتفاق سے وہاں ایک 8-10 مستورات عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اس میں ایک آدمی بھی تھا، مرد. سانپ آ گیا، مستورات چلا اٹھی، ارے ارے سانپ کو مارو مارو. ان کے ساتھ یہ بھی چلا رہا، مارو مارو سانپ کو مارو. عورتوں نے کہا ارے تمہارا بھلا ہو، تم مرد ہو، تم مارو. ہاں ہاں تھوڑی دیر کے لیے میں مرد ہونا بھول گیا تھا. ارے وہ تو عورتیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مارو مارو، یہ بھی مارو مارو کر رہا. عورتوں نے کہا ارے اللہ کے بندے تو مرد مانا، تو مار. اچھا اچھا میں مرد مانا، تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا نا میں. ایسی کیفیت. وہ ازدہ. لیکن دنیا کے ازدے اور سانپ پر قیاس نہ کرو. بہت سارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، بڑے بڑے سانپوں کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے منہ سے زہر کو نکال لیتے ہیں. لیکن آخرت کے سانپ کو اس پر قیاس مت کرو، وہ الگ کیفیت کا ہوگا. دردناک عذابات قبر میں بھی ہوں گے، دردناک عذاب محشر میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا. ایک واقعہ سناؤ میں آپ کو، عبرت کے لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر غالباً 20ویں پارے سورہ قصص کے اندر قارون کے واقعے کو اللہ نے پورے نقشے کو کھینچا ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہوگا، اس سے عبرت لیں. قارون موسیٰ علیہ السلام کا چاچا زاد بھائی تھا، چاچا کا بیٹا تھا. مال و دولت بہت اس کے پاس موجود تھا. علماء نے لکھا ہے
حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے خزانہ عطا فرمایا تھا، دولت عطا فرمائی تھی، وہ خزانہ قارون کو مل گیا تھا، بہت بڑا خزانہ۔ سورہ قصص کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے، کیلیوں کو، خزانے کی طاقتور بہت زیادہ لوگ تھک جاتے تھے، زور آور لوگ، گنتی کا جو ہے شمار نہیں کیا گیا کتنے تھے، بڑی بڑی طاقت والے بہت سارے لوگ تھک جایا کرتے تھے اس کی کنجیوں کو اٹھاتے اٹھاتے۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے 60 خچروں پر جو ہے اس کے خزانے کی کنجیاں لاد کر کے لے جاتے تھے، 60 خچروں پر۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ ہماری اتنی بڑی مسجد کتنے کنجیاں ہیں؟ ایک یا تو دو۔ ہمارا آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ کتنے کیلیاں ہیں؟ ایک یا تو دو بس۔ بڑے بڑے طاقتور تھک جایا کرتے تھے اس کی کیلیاں اٹھاتے اٹھاتے۔ اللہ نے مال دیا، خوبصورتی دی، صحت دیا، جوانی دی، سب کچھ دیا، لیکن اترانے لگا، تکبری کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گئے، جا کر کے کہا میرے بھائی، اللہ کے بندے، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، جو مال اللہ دینا جانتے ہیں اللہ چھیننا بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے تیرے اوپر احسان کا معاملہ کیا، تو بھی دوسروں کے اوپر احسان کا معاملہ کر۔ اس دولت کو فضول کیوں خرچ کرتا ہے؟ ارے اس دولت کو خرچ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر، آخرت کے لیے کچھ بنا لے، اور اس مال کا تو زکوٰۃ نکال۔ جیسا ہی کہا موسیٰ علیہ السلام، قارون کے پیٹ میں انگار لگ گئی، ایک جلنے لگا۔ او موسیٰ، میری دولت کو دیکھ کر آپ جل رہے ہیں؟ ارے میں اس قابل تھا اس لیے اللہ نے مجھے دولت دی ہے، تمہیں اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تو تم اس قابل تھے، اگر مجھے اللہ نے دولت دی ہے تو میں اس قابل تھا، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میں میرے ہنر مندی سے میں نے کمایا ہوں اور میرے طاقت سے میں نے کمایا ہوں، میں کوئی جو ہے زکوٰۃ وکات نہیں نکالتا اور زکوٰۃ وکات کو نہیں مانتا، اللہ کا کوئی احسان نہیں ہوا مجھ پر۔ اترانے لگا، تکبر کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار سمجھائے، دیکھ اللہ کی پکڑ سے بچ جا، اللہ کے غضب و غصے سے بچ جا، مال کی زکوٰۃ نکال، تیرا مال باقی رہے گا، نعمت میں اضافہ ہوگی، غریبوں کے حق کو ادا کر۔ اس مال کے اندر غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مجبوروں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، نکال۔ نہیں نکالا، نہیں نکالتا میں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہٹ درم، نہیں نکالتے، جی کیا کرتی تمہیں، میں کمایا سو، میری دولت، میرا شوق، میرا پیسہ۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یہ خطرناک جملے ہیں۔ قارون نے یوں ہی کہا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ قارون کو ایک حسد ہو گیا، ارے موسیٰ میرے مال کو دیکھ کر چل رہے ہیں، زکوٰۃ کے نام پر اصول کر کو جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں، خود امیر بننا چاہتے ہیں۔ ایک عورت کو بلایا، ایک سازش، ایک پلان ہوا، ایک منصوبہ ہوا۔ ایک عورت کو بہت ساری دولت دے کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو تہمت لگانا زناکاری کی، الیاذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر تو سب کے سامنے کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کا معاملہ کیا ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ عورت تو تیار ہو گئی، مال دیتے گا تو کون نہیں تیار ہوتے، آج بھی تیار ہو جاتے نہیں۔ کہاں سے کی یارا لڑک لے حلال کر لے اور ڈلی، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، نہ غریب کا مال دیکھتی، نہ یتیم کا مال دیکھتی، نہ محتاج کا مال دیکھتی، نہ بیوہ کا مال دیکھتی۔ میرا جیب بھر رہا، میری بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا، میری جو ہے میرا پیٹ بھر رہا، میرے بیوی بچے پل رہی، بس سے غریب جائے بھاڑ میں، یتیم جائے بھاڑ میں، محتاج جائے بھاڑ میں، مجبور جائے بھاڑ میں، میرا کام بن رہا ہے۔ بس آج بھی ایسے بد قسم جو ہے بد قسم کے لوگ بدبخت دنیا کے اندر موجود ہیں۔
بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں کہوں گا دولت کے لیے ایمان بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات آئے دن ملتے رہتے ہیں۔ پیسہ آ رہا جی دیکھیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے نا۔ ان کے دادا صاحب کا راج اگریمنٹ ہو گیا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، کل یا پرسوں اللہ نے سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا، میرے بندے آج تو ہڑپ کر لے، کل توبہ کر لے، تجھے مہلت دوں گا۔ بھائی پل کی خبر نہیں، پل کی۔ کیا ہم دوسروں کی حق کو دبائیں گے؟ کیا ہم توبہ کریں گے؟ تو بہرحال قارون جلنے لگا، ایک عورت کو بلا کر پیسے دیا، عورت بھی تیار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تقریر کر رہے تھے، زوردار تقریر۔ ارے موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے۔ قارون آیا، اپنے تمام خادموں کے ساتھ بن سور کر کے، ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ، سواری پر سوار ہو کر کے، اس کے آنے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے احباب اس طرف دیکھنے لگے، منتشر ہو گئے، زبان سے کہنے لگے کاش کہ ایسی دولت ہمیں بھی ملتی تو کتنا اچھا ہوتا، کتنی آرام سے ہے یہ، کتنی عافیت کے ساتھ میں، کیسا جینا ہے اور کیسی سواری ہے، کیسے قادم ہیں، کیا بادشاہت ہے، کاش کہ ہمیں بھی ملتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس مجلس میں جو نیک احباب تھے روکے، اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو تم؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ نے پیغمبر کا تابع ہمیں بنایا ہے، کیا اس مال پر تم للچاتے ہو؟ یہ مال آج ہے کل ختم ہو جائے گا، یہ ایمان آج بھی رہے گا کل بھی رہے گا، قیامت تک ایمان رہے گا، یہ مال کو دیکھ کر کے کیا تم للچاتے ہو؟ ڈانٹا، سنبھلنے والے سنبھل گئے، خاموش ہو گئے، آ کر کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنے خادمین کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ موسیٰ بھائی تھے نا، ایک چاچا زاد بھائی، موسیٰ علیہ السلام تایا زاد بھائی، دونوں بھائی تھے۔ قارون آیا، ایک تو جلن تھا، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تیرے مال کی زکات تو نکال، اللہ کا حکم ہے، لیکن اسے جل گیا تھا، ارے مال میں سے میں زکات نکالوں گا تو مال خالی ہو جائے گا، خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ایک منصوبہ بنا، عورت کو بھی ساتھ میں لایا مال دے کر کے، ایک سوال کیا، موسیٰ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کسی عورت سے زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ فوراً سوال کیا قارون نے، اگر آپ الیاذ باللہ اگر آپ کسی سے بدکاری کریں تو آپ کے لیے کیا سزا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں بھی ایسی بدکاری کروں میرے لیے بھی یہی سزا ہے، سنسار کر دیا جائے گا۔ قارون نے کہا آپ نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کیا ہے، استغفر اللہ۔ عورت نے بھی آگے بڑھ کر کے کہا ہاں تم نے کل میرے ساتھ بدکاری کا معاملہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ایک دم لال پیلا ہو گیا، سرخ ہو گیا، کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اس اللہ سے ڈر جو تیری قوم کو اللہ نے فرعون کے جو ہے ظالمانہ چنگل سے تجھے بچایا اور تیری قوم کو بچایا، اللہ نے جو ہے سمندر کے اندر 12 راستے نکال کر کے تجھے نجات دی، اس اللہ سے ڈر کر کے بول تو کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب کو، غصے کو دیکھ کر عورت ڈر گئی، ڈر گئی۔ ارے ایک نبی کا غصہ، ایک نبی کا جلال کی نظر، غصے کی نظر کسی پر پڑے تو اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اس عورت نے حقیقت کو بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام میں معافی چاہتی ہوں، آپ سے کوئی غلطی نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، قارون نے دولت کی جو ہے لالچ مجھے بتا کر کے یہاں پر لایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یوں کہو، میری غلطی نہیں، غلطی تو اس کی ہے۔ معلوم ہو گیا سب کے سامنے، عورت تو چلی گئی۔ پھر وہاں بھاشن دینے لگا قارون،
میں اس دولت کا مستحق تھا، اللہ نے مجھے دولت دیا، اور آپ اس نبوت کے مستحق تھے، اللہ نے تمہیں نبوت دیا۔ چلو دیکھیں اللہ کے دربار میں روایتوں میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، قارون نے کہا چلو دیکھیں ایک مقام پر چلیں گے، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، میری دعا قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو اچھا دعا کریں گے، دیکھیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک مقام پر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے بھی ہیں، قارون کے چاہنے والے بھی ہیں۔ ایک مقام پر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دعا میں کروں یا آپ کریں گے؟ قارون نے کہا نہیں میں کروں گا پہلے دعا۔ تھوڑی دیر دعا کیا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب قارون کی دعا ختم ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اب میں دعا کروں؟ قارون نے کہا ہاں آپ دعا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ یہ ظالم بڑا پریشان کر رہا ہے، اے اللہ یہ ظالم تہمت لگا رہا ہے، آپ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے، مال کی زکات نہیں دے رہا ہے، اے اللہ آپ جو ہے اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیجئے، اپنے عذاب کو نازل کر دیجئے۔ اللہ نے ندا دی موسیٰ زمین کو میں نے تمہارے حوالے کر دیا، جو چاہے کرو۔ دعا ختم ہوئی، زمین کو حکم دیا زمین پکڑ لے ظالم کو، ٹخنوں تک زمین پکڑ لی قارون کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین اس کے خزانے کے ساتھ نگلتے جا، اس کے جو ہے خادمین کے ساتھ نگلتے جا۔ ٹخنوں تک پکڑ لی۔ موسیٰ نے کہا اور نگل جا، گڑگوں تک نگل لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور نگل جا، کمر تک نگل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اور نگل جا، سینے تک نگل گئی، گردن تک نگل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین پورا اندر لے لے، قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ، اس کے محل کے ساتھ۔ زمین شک ہوئی، پورے کا پورا خزانہ قارون اندر گئے برابر ہو گئی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے آج تک اور قیامت کی صبح تک دھستا رہے گا، ساتوں زمینوں کے اندر اللہ دھسائیں گے اسے۔ یہ عذاب ہے مال کی زکات نہ دینے کا۔ کتنا دھسے گا یہ بھی روایتوں کے اندر موجود ہے، ایک ایک آدمی خاص اترے گا۔ آج ایک آدمی خاص دھس گیا، کل ایک آدمی خاص، پرسوں ایک آدمی خاص، قیامت تک دھستا رہے گا۔ قارون کے لیے یہی عذاب، قارون کے ماننے والوں کے لیے یہی عذاب۔ مال کی زکات نہ دینے پر کتنا عذاب دیا گیا، نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ قارون بھی گیا، قارون کی دولت بھی گئی، قارون کا محل بھی گیا، اس کے خادم بھی گئے، سب کچھ گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مجلس میں جو للچائی نظر سے جو دیکھا تھا، زبان سے جو کہا تھا، کتنا خوش ہے یہ، کاش کہ یہ دولت ہمیں بھی نصیب ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ ڈرنے لگے، اللہ کا شکر ادا کیے، اے اللہ کامیابی دولت پر نہیں ہے، کامیابی تو آپ کے حکم میں ہے۔ اے اللہ اگر دولت میں کامیاب ہوتی تو ہم اپنے آنکھوں سے قارون کے ساتھ، جو قارون کے ساتھ اور اس کے جو ہے خزانے کے ساتھ اور اس کے محل کے ساتھ، اس کے ماننے والوں کے ساتھ میں جو حشر ہوا، کبھی ہم یہ نہ دیکھتے۔ دولت میں کامیابی ہوتی تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن کامیابی تو اے اللہ آپ کے حکم میں ہے، آپ کے نبیوں کے پیغمبروں کی اطاعت میں ہے۔ ڈر گئے، توبہ کی تو معلوم یہ ہوا کہ زکات نہ دینے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ عذاب، اتنا بڑا مالدار آدمی، اتنی بڑا جو ہے اتنے بڑے دولت والا آدمی، اللہ زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کے نمونے کو اللہ نے باقی رکھا۔ عبرت کی نظر سے ہم دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، عبرت کی نظر سے سننا ہے۔ زکات نہ دینے والوں، یہ حشر آج بھی ہو سکتا ہے، کل وہ خدا
وہی خدا، وہی طاقت موجود ہے، کل بھی وہی خدا رہیں گے، کل بھی وہی طاقت کے مالک رہیں گے. جو قارون کو اللہ نے ہنسایا ہے، آج بھی مال کے پجاری کو دھسا سکتے ہیں اللہ نے جسے مال دیا ہے. اللہ سے ڈریں، شکر ادا کریں، صحیح طریقے سے اپنے مال کا زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. کس کے اوپر مال جو ہے، کتنا مال ہونا اور کس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کسے دینا چاہیے، مال پر کتنا وقت گزرنا ہے، سونا کتنا ہونا، چاندی کتنی ہونا، اور مال تجارت کا کیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ جو میں عرض کروں گا. جلدی آنے کی کوشش کریں، جلدی آئیں گے. اللہ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے. مالداروں کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ خور بن کر پھرتے رہنے سے اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک گزارش ہے دوستو، آپ جانتے ہیں یہاں بیت الخلاء کے سامنے جو دیوار کا کام چل رہا ہے، اس کی فلورنگ باقی ہے، اس کا پلاسٹنگ باقی ہے. مزید اور پیسوں کی ضرورت بھی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، بالو کی ضرورت ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں. رمضان کا مہینہ ہے، مسجد کے لیے بھی تعاون فرمائیں. جتنا آپ کے پاس ہے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے. دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ہم دنیا کے لیے بے حد و حساب خرچ کر دیتے ہیں. جب تک ہم ایک اینٹ بھی، ایک موٹا سیمنٹ بھی، ایک بانڈلی جو ہے بالو بھی اگر ہم دلائیں گے، جب تک یہ اللہ کا گھر باقی رہے گا اجر برابر ملتا رہے گا. ہم رہیں نہ رہیں اجر تو باقاعدہ ملتا، قیامت تک ملتا رہے گا. مسجد قیامت تک رہے گی، اجر بھی قیامت تک ملے گا. اس لیے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.